فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 17، باب اول، ولادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب خدیجہ سے منقول ہے، فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں گفتگو کرتی تھیں اور جب متولد ہوئیں اور روئے زمین پر تشریف لائیں تو سجدے کی حالت میں تھیں اور اپنی انگلی کو اوپر بلند کر رکھا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، سیرۃ الملا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 45۔ شیخ طوسی مصباح میں اور اکثر علماء لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت بعثت کے دوسرے سال 20 جمادی الثانیہ جمعے کے دن ہوئی ہے۔ علامہ مجلسی حیات القلوب میں لکھتے ہیں کہ حضرت زہرا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ہوئی ہے۔ جناب خدیجہ کے حاملہ ہونے کی کیفیت: ایک دن رسول خدا مکے میں اپنے بعض اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، جن میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، عمار بن یاسر، حمزہ اور عباس وغیرہ بھی شامل تھے۔ اچانک جبرائیل امین نازل ہوئے اور آواز دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ جناب خدیجہ سے 40 دن دور رہیں۔ چنانچہ حضرت 40 دن جب جناب خدیجہ کے گھر نہیں گئے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد کے گھر میں مقیم رہے، دن میں روزے رکھتے اور راتوں کو صبح تک عبادتیں کرتے تھے۔ 40 دن کے اختتام پر میکائیل رسول خدا کے لیے جنت سے کھانے کا ایک تشت لائے اور کہا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ آج آپ اس کھانے سے افطار کریں۔ افطار کے بعد جبرائیل نے حضرت سے کہا، اب آپ جناب خدیجہ کے گھر تشریف لے جائیں اور ان سے مباشرت کریں، کیونکہ خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ وہ آج کی رات آپ کی نسل سے پاک و پاکیزہ فرزند خلق فرمائے گا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کی کیفیت: شیخ صدوق معتبر سند سے مفضل بن عمر سے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب جناب خدیجہ نے رسول خدا سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو مکے کی عورتوں نے حضرت سے دشمنی کی وجہ سے جناب خدیجہ سے قطع رابطہ کر لیا۔ وہ انہیں سلام نہیں کرتی اور کسی عورت کو ان کے پاس جانے نہیں دیتی تھیں، اسی لیے آپ محزون و مغموم رہتی تھیں۔ پھر جب ان کے شکم میں حضرت فاطمہ کا حمل ٹھہرا تو حضرت ان سے شکم میں گفتگو کرتی اور انہیں صبر و بردباری کی دعوت دیتی تھیں۔ رسول خدا نے جناب خدیجہ کو باخبر کیا کہ یہ انتہائی بابرکت بیٹی ہے، جس کے ذریعے سے میری نسل قائم ہوگی اور اسی کی نسل سے دین کے ائمہ اور راہبر پیدا ہوں گے جو زمین پر خدا کے خلیفہ ہوں گے۔ جناب خدیجہ کی یہی حالت رہی یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا۔ اس وقت جناب خدیجہ نے قریش کی عورتوں کو بلا بھیجا تاکہ وہ ان کے نزدیک رہیں، لیکن انہوں نے جواب میں یہ پیغام بھجوایا کہ چونکہ تم نے ہماری بات نہیں سنی اور ابو طالب فقیر و غریب یتیم سے شادی کر لی ہے، اس لیے ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے اور تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ یہ سن کر جناب خدیجہ غمگین ہوئیں اور اسی وقت بلند قامت اور گندمی رنگت کی 4 عورتیں یعنی ابراہیم کی زوجہ سارہ، مزاحم کی بیٹی اور فرعون کی زوجہ
آسیہ عمران کی بیٹی مریم اور موسیٰ بن عمران کی بہن کلثوم خداوند عالم کی طرف سے جناب خدیجہ کے سرانے آئیں۔ جناب فاطمہ کی ولادت کے وقت ان کے پاس رہیں اور ان کی مدد کی۔ جب حضرت فاطمہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئیں تو انہوں نے ان کو آب کوثر سے غسل دیا اور سفید اور خوشبو کے 2 لباس پہنائے۔ حضرت فاطمہ نے گویا ہو کر کہا، میں خداوند عالم کی وحدانیت، اپنے والد کی رسالت، اپنے شوہر کی وصیت اور جانشینی اور اپنے فرزندوں کی سیادت و سرداری کی گواہی دیتی ہوں۔ اس وقت جنت کی حوروں نے جناب زہرا کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ آسمان پر ایک نور ساتے ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ ان مقدس عورتوں نے جناب خدیجہ سے کہا، اس پاک و پاکیزہ بیٹی کو لیجیے۔ خداوند عالم نے اسے اور اس کی نسل کو بابرکت قرار دیا۔ جناب خدیجہ نے خوش ہو کر انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ ملاحظہ منتهى الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 تا 251۔ دوسرا باب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ظاہری اوصاف۔ امیل در منغم اپنی کتاب حیات محمد میں لکھتا ہے، فاطمہ تند مزاج اور بد خلق تھیں، خوبصورتی میں رقیہ سے اور ذکاوت میں زینب سے کمتر تھیں۔ جب اس کے باپ نے پس پردہ انہیں خبر دی، فاطمہ اس بات سے ناواقف تھیں کہ علی نے ان کا نام لیا ہے، ان سے عقد کی درخواست کی ہے۔ فاطمہ علی کی شجاعت کے باوجود انہیں حقیر، بد اخلاق اور بدبخت سمجھتی تھیں۔ علی فاطمہ سے جتنی رغبت اور والہانہ پن کا مظاہرہ کرتے تھے، فاطمہ اتنا علی سے الفت نہیں کرتی تھیں۔ علی قبول صورت نہ تھے کیونکہ ان کی دونوں آنکھیں بڑی، پلکیں ضعیف، ناک کی ہڈی ابھری ہوئی، پیٹ بڑا اور سر کے بال غائب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتہائی شجاع، متقی و پرہیزگار، راستگو، وفادار، نیک شوہر، مخلص و صالح تھے، البتہ سستی اور تردد کے ساتھ۔ کتاب کا حوالہ حیات محمد صفحہ نمبر 197۔ وہ حد درجہ افلاس و تنگدستی کے سبب 2 مشت خرمے کے عوض یہودی میں باغ کی آبیاری کرتے تھے۔ دن بھر مزدوری کر کے جب شام کو بیوی کے سامنے آتے تو کہتے، لو خود کھاؤ اور اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ اکثر علی خفا ہو کر مسجد میں جا کر سو جاتے۔ فاطمہ کے باپ ان کے پاس آتے، نصیحت کرتے اور سمجھا بجھا کر گھر واپس لے جاتے۔ ایک دن محمد نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے گھر میں علی کے مارنے کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ باوجود اس کے کہ محمد اپنی بیٹی فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے علی کے سابق الایمان ہونے کا بارہا ذکر کرتے تھے، لیکن ان کی توجہ خود علی کی طرف بہت کم تھی۔ جبکہ محمد کے 2 اور اموی داماد تھے، عثمان اور ابو العاصی، جو رسول کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، اسی لیے اکثر علی کو رسول سے شکایت ہوتی کہ اپنی بیٹی کی خوشحالی کی فکر نہیں کرتے اور انہیں عظیم کاموں کا اہل نہیں سمجھتے۔ رسول علی کو دوسروں کی گردن مارنے کا حکم تو دیتے تھے مگر انہیں رہبری عطا کرنے سے اجتناب کرتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے حیات محمد صفحہ نمبر 199۔ اس سے بھی زیادہ بدترین وہ واقعہ ہے کہ جب علی و فاطمہ کا جھگڑا ان کے دشمنوں یعنی ازواج رسول سے ہوا تو فاطمہ غم و اندوہ کی وجہ سے اپنے باپ پر برس پڑیں، اس لیے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر نظر التفات نہیں کرتے تھے۔ اسی قسم کی اور بھی تاریخی جنایتیں ہیں جن سے اس شخص نے اپنی کتاب کے صفحات کو سیاہ کر رکھا ہے۔ تعاقب کرنے والا مقصر نہیں۔ میں اس جھوٹی بکواس اور باطل تحریر پر مؤلف کتاب کو ملامت نہیں کروں گا۔ کتاب کا حوالہ ہے، عربی عبارت میں ان جا یا زنی اناق استعمال ہوا ہے جو عربی کا مشہور محاورہ ہے جس کا مطلب واضح جھوٹ اور باطل بات کہنا ہے۔ اناق کا مطلب بلا و مصیبت ہے، لیکن یہاں پر جھوٹ اور باطل مراد ہے۔ ملاحظہ ہو مجموع الامثال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 290 نمبر 851۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ ایسا گروہ ہے جو اسلام سے بہت زیادہ بیر رکھتا ہے، لہٰذا ایسے بے سر کی اڑانے والے سے خیر و صلاح اور بہتری کی امید قطعی محال ہے۔ اس کی کتاب اس کے تمام عیوب و نقائص کا پردہ فاش کر رہی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے
عربی عبارت میں وہوا ما ذالک جرف منحال و صحاب المنجال استعمال ہوا ہے، جو عربی کا محاورہ ہے۔ جرف تالاب کے اس کنارے کو کہتے ہیں جسے سیلاب نے خالق کر رکھا ہے۔ منحال یعنی پستی میں جانے والا، یہ ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فیصلے کی قدرت نہیں رکھتا، جس طرح تالاب کا ساحل انتہائی پھسلنے والا اور ڈھیر ہو جانے والا ہوتا ہے۔ سحاب یعنی ابر اور منجال یعنی آشکار اور واضح، چنانچہ ہوا جب صاف ہو اور بادل پوری طرح آشکار ہو تو بارش کی امید نہیں ہوتی، اور سحاب منجال اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے خیر و صلاح اور بہتری کی امید نہیں ہوتی۔ اس کی کتاب اس کے تمام عیوب و نقائص کا پردہ فاش کر رہی ہے۔ یہ کتاب کی طرف ہے۔ لائق کے ملامت اور مورد عتاب تو مترجم ہے جو خود کو مسلمان سمجھتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم و جنایت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جی ہاں، شدید قحط سالی کھیتی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ یہ دونوں تمام اچھے برے امور میں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اور یہ بات تو طے ہے کہ ہر چیز کی بازگشت اپنے ہم جنس کی طرف ہوتی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے عربی عبارت میں جدب السوء یلجی الی نجات سوء کے مشہور محاورے سے استفادہ کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ امور اچھائی اور برائی میں ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کسی زمانے میں شدید قحط پڑتا ہے تو اس کے ساتھ کھیتی برباد ہو جاتی ہے اور ہریالی میں کمی آ جاتی ہے۔ جذب یعنی قحط اور خشک سالی، نجاتہ یعنی چراگاہ۔ ملاحظہ و مجموع الامثال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 نمبر 974۔ اور یہ بات تو طے ہے کہ ہر چیز کی بازگشت اپنے ہم جنس کی طرف ہوتی ہے۔ اس کتاب میں موجود تمام تر خیال بافی اور جھوٹی نسبتیں امت مسلمہ کی نظر میں متفق اور صحیح تاریخ نیز رسول اسلام سے مروی باتوں سے میل نہیں کھاتی۔ کیا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں اس کی افطرا پردازی ان کے والد کے قول سے مناسبت رکھتی ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ انسیہ حوریہ ہیں، میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں تو اس کا بوسہ لیتا ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ خطیب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 87 نمبر 4281۔ یا فرمایا، میری بیٹی فاطمہ بشری پیکر میں حور ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے سوائق صفحہ نمبر 96 صفحہ نمبر 160، اصاف الراغبین صفحہ نمبر 72، نقل از نسائی۔ یا فرمایا، فاطمہ بہترین سفید رو، خوش شکل اور خوبصورت کی عورت ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222۔ یا انس بن مالک کی والدہ کے قول سے مناسبت رکھتی ہے، فاطمہ 14ویں کے چاند کے مانند یا ابر میں چھپے سورج کے مانند تھی کہ بادلوں کے چھٹتے ہی جس کا سرخی مائل سفید چہرہ نکھر جاتا ہے۔ ان کے بال سیاہ تھے اور وہ سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھیں۔ خدا کی قسم، شاعر نے سچ کہا ہے، وہ سفید چہرے والی تھی، جب کھڑی ہوتی تو ان کی زلفیں زمین تک پہنچ جاتی تھیں اور وہ خود زیادہ اور سیاہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتی تھیں، گویا وہ بادلوں کے درمیان روز روشن کے مانند تھی، اور ان کی زلفیں شب تار کی طرح۔ ان کا لقب زہرا، جس پر سب کا اتفاق ہے، پوری طرح اس حقیقت کی وضاحت کر رہا ہے۔ کیا حضرت فاطمہ کی تخلیق و ذکاوت کے متعلق اس کی بے سر و پیر کی باتیں ام المومنین جناب خدیجہ کے اقوال سے میل کھاتی ہیں؟ فاطمہ اپنی ماں کے شکم میں گفتگو کرتی تھیں، اور جب متولد ہوئیں اور زمین پر تشریف لائیں تو سجدہ کیا اور اپنی انگلی کو اوپر بلند کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227، سیرت الملا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 211، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 45۔ یا عائشہ کی بات سے مناسبت رکھتی کہ انہوں نے کہا،
میں نے رفتار و گفتار، حسن سیرت اور نشست و برخاست میں فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول سے مشابہ تر نہیں دیکھا۔ جب وہ رسول خدا کے سامنے جاتی تھیں تو رسول کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ محترم قائرین، عبارت قام الالہ کے معنی کے کلمہ الہ میں موجود نقطے میں غور و فکر فرمائیں۔ قام یا قائم الالہ کی عبارتیں قائم الالہ سے متفاوت ہیں۔ پہلی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اٹھے اور ان کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن دوسری عبارت کا مطلب یہ کہ اٹھے اور ان کی طرف چند قدم گئے۔ اس نقطے کے پیش نظر اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی تھی تو حضرت صرف ان کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے استقبال میں چند قدم آگے بڑھتے تھے اور انہیں بوسہ دے کر خوش آمدید کہتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ روایت صحیح حافظ بن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 403، حوالہ نمبر 6953، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 40، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 657، حوالہ نمبر 3872 میں مذکور ہے۔ ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں اس کی بیہودہ کلامی اور ان کے لیے بدصورت ہونے کا خیال، نیز یہ کہ جناب فاطمہ انہیں حقیر اور بد اخلاق شمار کرتی تھیں، کیا یہ گزاف گوئی ان روایتوں سے میل کھاتی ہے جو ان کی خوبصورتی اور خوش اخلاقی کے متعلق وارد ہوئی ہیں۔ کتاب کے حوالے ہیں۔ کتاب صفین صفحہ نمبر 262 233، استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469، القسم الثالث صفحہ نمبر 1123 نمبر 1855، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 97، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 204۔ مزید حوالے ہیں۔ تہذیب الاسماء و لغات امام نووی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 349، نمبر 429، نمبر 4 حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 84، نمبر 4 تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 35، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 473، مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 158، المحاسن والمساوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32، صفحہ نمبر 47۔ وہ 14ویں کے چاند کے مانند خوبصورت تھے۔ ان کی گردن نقرئی اور سراہی دار تھی اور ان کے دانتوں کے درمیان خلا تھا۔ اگر وہ تبسم فرماتے تو ان کے دانت منظم موتیوں کی طرح چمکنے لگتے۔ کہاں وہ بے سر کی باتیں اور کہاں ابو الاسود ولی کا شعر جس میں وہ کہتے ہیں، جب تم ابو تراب کے روبرو ہوگے تو تمہیں 14ویں کا چاند نظر آئے گا اور جو لوگوں کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ تذکرۃ السبت صفحہ نمبر 104 صفحہ نمبر 181۔ جی ہاں، وہ اس نوجوان سے حسد کرنے لگے اس لیے کہ وہ لوگ اس کی فضیلت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ لوگ بھی اسی لیے ان سے دشمنی کرتے ہیں، بالکل اس خوبصورت چہرے والی عورت کے مانند کی جس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بغض و حسد کی وجہ سے کہتے ہیں وہ بالکل بدصورت چہرہ ہے۔ کیا آپ کا احساس اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس شخص کے مانند کے جس نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف شک و تردد، سستی و کاہلی کی نسبت دے کر اپنے دل کی بھڑاس نکالی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام تو ایسے جانباز اور بے باک سپاہی تھے جو ہر ہولناک محاذ پر موجود رہتے تھے اور جنگوں میں دشمنوں کو اپنی تلوار سے دو نیم کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے تھے۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ابتدائے اسلام سے لے کر بستر رسول پر سونے تک نیز مدینے میں اپنی جان کی بازی لگا کر حضرت کے غم و اندو دور کیا۔ کیا حضرت علی علیہ السلام وہ مجاہد نہیں تھے جن کی شان میں یہ 2 آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ نمبر 1،
کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کی آبادی کو اس کا جیسا سمجھ لیا ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور راہ خدا میں جہاد کرتا ہے؟ ہرگز یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 19 نیز ملاحظہ و تخلیص الغدیر، اردو صفحہ نمبر 208۔ آیت نمبر 2، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207 ملاحظہ و تخلیص الغدیر، اردو کے صفحہ نمبر 204۔ حضرت علی علیہ السلام نے شجاعانہ وقت سے مقابلہ آرائی اور رسول اسلام کا دفاع کرنے میں کب سستی کا مظاہرہ فرمایا جو ان پر کاہلی کا الزام لگایا گیا؟ ہاں، سچ ہے، جھوٹ اور بیہودہ گوئی کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے لیے اپنی زوجہ کے ساتھ خراب تعلقات کا تصور کیا جا سکتا ہے جبکہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم خلقت و اخلاق میں بالکل میری شبیہ ہو، تم اسی درخت سے ہو جس سے میں ہوں۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 71 نمبر 5870۔ رسول اسلام تو حضرت علی علیہ السلام کو امت کا سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور بردبار انسان سمجھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں علی میری امت میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ دانا و آگاہ اور بردباری کے اعتبار سے سب سے زیادہ با فضیلت ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے طبری خطیب دوالابی الزریۃ الطاہرہ صفحہ نمبر 93 نمبر 83، جیسا کہ کنز العمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153 392 398 جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 605، حدیث نمبر 32926 جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 114، حدیث نمبر 36370 صفحہ نمبر 135، حدیث نمبر 36423 میں موجود ہے۔ جناب فاطمہ سے فرمایا بے شک میں نے تمہیں ایسے انسان کے عقد میں قرار دیا ہے جو میری امت میں سب سے پہلے اسلام لایا ہے اور ان میں سب سے زیادہ دانا اور بردبار ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 662، حدیث نمبر 19796، ریاض النصرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 141، ذخائر العقبی صفحہ نمبر 78، مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 110، صفحہ نمبر 101 114۔ انہوں نے حدیث کو صحیح اور اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایسی حدیثیں رسول خدا کس طرح بیان کر رہے ہیں جبکہ زوجہ کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے تعلقات رسول خدا کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جھوٹے تو جھوٹ بولتے ہی ہیں، حضرت علی ویسے ہی ہیں جیسا صادق و امین رسول بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ کا شعور و ادراک اس شخص خدا اس کا ستیہ ناش کرے کہ یہ بکواس قبول کرنے کے لیے آمادہ ہوگا کہ حضرت علی نے جگر گوشہ رسول جناب فاطمہ کو تماچا مارا ہوگا؟ حالانکہ حضرت علی وہی ہیں جنہوں نے رسول کے نقش قدم پر اپنے قدم جمائے اور ان کی سماعت میں رسول اسلام کا یہ ارشاد گرامی گونج رہا ہے، اے فاطمہ بے شک خداوند عالم تمہارے غضب سے غضبناک ہوتا ہے اور تمہاری خوشنودی سے خوش ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 154، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 167 167، حدیث نمبر 4730، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 39، تذکرۃ السبت صفحہ نمبر 175، صفحہ نمبر 310، مقتول الخوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 52، کفایت الطالب صفحہ نمبر 219، باب نمبر 99 صفحہ نمبر 364، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 105 صفحہ نمبر 175۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا جو اسے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ وہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے
یہ میرا دل اور میری دونوں اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے، لہٰذا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے الفصول المحمد، صفحہ نمبر 150، صفحہ نمبر 144، نزہۃ المجالس جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 228، نور الابصار صفحہ نمبر 45، صفحہ نمبر 96۔ آپ نے فرمایا فاطمہ میرا گوشہ دل ہے، جو اسے خوشحال کرے اس نے مجھے خوشحال کیا، اور جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 2004، حوالہ نمبر 4932، صحیح مسلم جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 53، حوالہ نمبر 93، کتاب فضائل الصحابہ، صحیح ترمذی جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 655، حوالہ نمبر 3867، مسند احمد جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 328، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 430، حوالہ نمبر 18447۔ اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 1361، حوالہ نمبر 3510، خصائص نسائی صفحہ نمبر 35، خصائص امیر المومنین صفحہ نمبر 147، حوالہ نمبر 135، سنن الکبریٰ جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 97، حوالہ نمبر 8371، کتاب المناقب۔ فاطمہ میرا گوشہ دل ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے اسے خوشحال کیا اس نے مجھے خوشحال کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 323، 332، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 423، حوالہ نمبر 18448، صفحہ نمبر 435، حوالہ نمبر 18451، سوائق محرقہ صفحہ نمبر 112، صفحہ نمبر 188۔ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ کیا حضرت علی علیہ السلام کے سلسلے میں رسول اکرم کی یہ ستائش اور تعریف و تمجید صرف سابق الاسلام ہونے تک ہی محدود تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو راضی کرنے کے لیے اس کا تذکرہ کیا؟ اگر تعریف کا مقصد یہی تھا تو رسول اسلام اسی پر اکتفا کرتے اور ان کا مقصد پورا ہو جاتا، مگر کیوں کبھی اصحاب کے درمیان حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں بے شک یہ وہ پہلا شخص ہے جو مجھ پر ایمان لایا اور سب سے پہلے قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا۔ کبھی اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تم میں جو شخص سب سے پہلے حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا اور سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ایک من گھڑت نظریہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اسلام کے بارے میں رسول کی ستائش اپنی بیٹی کو راضی کرنے کے لیے تھی، وہاں موجود اصحاب اور معتبر تابعین پر کیسے پوشیدہ رہ گیا کہ وہ بھی اس کرامت پر حضرت علی علیہ السلام کی مدح کرتے تھے، جیسا کہ سلمان فارسی، انس بن مالک، زید بن ارقم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن حجل، ہاشم بن ادبہ، مالک اشتر، عبداللہ بن ہاشم، محمد بن ابی بکر، عمر بن حمق، ابو عمرہ، عدی بن حاتم، ابو رافع، بریدہ اور جندب بن زہیر، ام خیر بنت حریش سے منقول ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملاحظہ ہو تخلیص الغدیر اردو، صفحہ نمبر 418۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت زہرا کے ظاہری اوصاف کا سلسلہ پارٹ نمبر 5 میں دوبارہ سے شروع کریں گے۔